حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان رابطے بحال، بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور حامد رضا کی اسپیکر ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات، مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا فیصلہ، مذاکرات بغیر کسی پیشگی شرائط کے ہوں گے، مقصد ملک میں سیاسی عدم استحکام اور تناؤ میں کمی لانا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر کی پارلیمانی پلیٹ فارم استعمال کرنے کی تجویز حکومت اور پی ٹی آئی دونوں نے تسلیم کر لی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے مذاکرات کی تجویز پر حکومت کو کوئی جلدی نہیں، مذاکرات سے قبل نون لیگ پارٹی کے اندر اتفاق رائے پیدا کرے گی، اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ مشاورت کے بعد مذاکرات کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ اکثریتی رہنما ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کے حامی، عالمی برادری، دوست ممالک اور سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ممالک بھی پاکستان میں پہلے سیاسی استحکام چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی کمیٹیوں کے مذاکرات شروع ہوئے۔ وزیر اعظم کی اسد کیسر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ پی ٹی آئی سے باضابطہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، غیر رسمی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہوئے بھی تو بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ لوگ پہلے 9 مئی اور 26 نومبر پر شرمندگی کا اظہار تو کریں، پولیس اور رینجرز جوانوں کی شہادت کا مداوع کون کرے گا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بانی پی ٹی آئی تو دن میں کئی رنگ بدلتے ہیں، دوغلا پن اور دوہرا معیار پی ٹی آئی کا کلچر ہے، کبھی کسی معاملے پر سنجیدگی نہیں دکھائی۔ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے ابھی تک اس کا مینڈیٹ بھی سامنے نہیں آیا۔ غزہ اور لبنان کے بعد شام بھی دہشت گرد اسرائیل کے نشانے پر، شام کی بیشتر فوجی تنصیبات کو بمباری کر کے ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق دارالحکومت دمشق پر بھی 100 سے زائد حملے کیے۔ اب تک شام کے 13 صوبوں پر 500 حملے کیے گئے۔ صہیونی فوج کے حمص، طرطوس، لتاکیہ اور پالمیرا پر بھی فضائی حملے، میزائل ڈپو، ڈرونز، لڑاکا طیاروں، ٹینکس اور اسلحہ ساز فیکٹریوں پر بمباری، ہتھیاروں کے ڈپو، فوجی انفراسٹرکچر اور میزائل لانچرز کے مقامات پر بھی حملے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج دمشق سے صرف 10 کلومیٹر کی دوری پر موجود۔ جے یو آئی نے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر صدر مملکت کے دستخط کروا دیے۔ جے یو آئی فے کے قانون مشیر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ کر اعتراضات بتانے کا کہا، ساتھ لکھا کہ یہ بھی بتائیں اسپیکر نے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے۔ ادھر وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا کہنا ہے، مولانا کے مطالبات کا پتہ چلے تو بات آگے بڑھے، امید ہے کچھ روز میں مولانا فضل الرحمان کو منا لیں گے۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے، سست روی کی وجہ سے آن ایوریج کیلکولیٹڈ لاس تو جو ہے وہ 3 بلین US$ سے زیادہ ہے۔ ہمارے پاس آرڈر ریسیو بھی ہوتا ہے، لیکن نیٹ ایشو کی وجہ سے ہمارے پاس سے آرڈر ریسیو ہوا چلے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وائس اگر کسٹمر کی آتی ہے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ ہمیں اتنی ڈیفیکلٹیز دے رہا ہے کہ ہم ایک سنگل فائل تک اپلوڈ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ بدظن ہو رہے ہیں، ہمیں آرڈرز نہیں مل رہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، واٹس ایپ، انسٹاگرام، تھریڈز اور فیس بک کو بڑے پیمانے پر بندش کا سامنا۔ پاکستان، بھارت، امریکہ سمیت کئی ممالک میں صارفین کو لاگ ان میں مشکلات۔ خبر ایجنسی کے مطابق دنیا بھر سے تقریباً 70,000 صارفین نے میٹا سروسز میں تعطل کی اطلاع دی۔ شہریوں کا کہنا ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں اور آن لائن سروسز میں خلل آ رہا ہے۔ آن لائن کاروبار کرنے والے بھی آرڈرز کم ہونے پر مایوس، حکومت سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ چین، ملاقاتیں اور معاہدے جاری۔ مریم نواز صوبے میں جدت کے لیے پرعزم، شنگھائی میں جن کو سولر کمپنی کا وزٹ، سولر ٹیکنالوجی کی پنجاب میں منتقلی پر زور، جن کو کمپنی کو مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے اور گرین انرجی منصوبوں میں شراکت داری کی دعوت، جن کو سولر کمپنی پنجاب میں چارجنگ سٹیشن بھی قائم کرے گی۔ مریم نواز کی منہونگ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل زون آمد، ای کامرس کے شعبے میں بھی گہری دلچسپی کا اظہار۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ای کامرس کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کا عزم۔ وزیر اعلیٰ نے نمائش میں پاکستانی اسٹال کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کمیونسٹ پارٹی کے چائنا میوزیم آمد۔ مریم نواز کو چین کی تاریخ اور انقلاب سے آگاہ کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا چین کی تاریخ کا بصری مشاہدہ غیر معمولی اور یادگار تجربہ ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا چین میں آنے والی تبدیلی سے مستفید ہو رہی ہے۔ ہو چکے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور، غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، قرارداد میں اسرائیل اور حماس کے تمام قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ، قرارداد کی منظوری کے لیے 193 میں سے 158 ووٹ پڑے، امریکہ، اسرائیل اور 7 دیگر ممالک نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، 13 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ اقوام متحدہ کی فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کے حق میں دوسری قرارداد 159 ووٹوں سے منظور۔ 9 منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی چینی صدر کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت۔ امریکی میڈیا کے مطابق چینی صدر کو 20 جنوری کی حلف برداری تقریب کا دعوت نامہ نومبر میں جاری کیا گیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا تبصرے سے گریز، چینی صدر کی امریکہ آمد ابھی واضح نہیں۔ ٹرمپ نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے کئی ممالک کے سربراہان کو مدعو کیا۔ امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI کے سربراہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے قبل مستعفی ہونے کا اعلان۔ کرسٹوفر رے نے ایک اہم اجلاس میں اگلے ماہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈائریکٹر FBI کرسٹوفر کو تبدیل کرنے کا اشارہ دے چکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کے خفیہ دستاویزات چھپانے کے کیس میں FBI نے مدد کی تھی۔ چیمپئنز ٹرافی پر بھارتی بورڈ کا ہر روز نیا موقف، PCB کے فارمولے پر راضی ہونے کے بعد نئی شرط رکھ دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق BCCI چاہتا ہے پاکستان بھارت میں شیڈیول ایونٹس کے گروپ میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے۔ اگر پاکستان فائنلز میں پہنچا تو اسے بھارت میں ہی کھیلنا ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اگر بھارت پاکستان میں آتا تو پاکستان بھی اگلے 3 سال اپنے میچز کھیلنے بھارت نہیں جائے گا۔ اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق فیصلہ اب ICC اور BCCI نے کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی سے متعلق اسی ہفتے فیصلہ ہونے کا قوی امکان ہے۔ پاکستانی فاسٹ بولر حارث رؤف ICC پلیئر آف دا منتھ قرار۔ حارث رؤف نے نومبر میں مجموعی طور پر 18 وکٹیں اڑائیں۔ ادھر قومی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے T20 کے لیے جوہانسبرگ پہنچ گئی۔ میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ ٹیسٹ بیٹنگ میں انگلینڈ کے جو روٹ کی حکمرانی ختم، ہیری بروک نمبر 1 ٹیسٹ بیٹر بن گئے۔ پاکستان کے سعود شکیل کا 10واں نمبر، بابر اعظم کا 18واں اور سلمان آغا کا 19واں نمبر ہے۔ ICC کی تازہ رینکنگ جاری۔ ٹیسٹ بولنگ میں جسپریت بمراہ کا پہلا نمبر، نعمان علی ٹاپ 10 میں شامل، 10ویں پوزیشن سنبھال لی۔ ون ڈے میں بابر اعظم پہلے نمبر پر برقرار، بولنگ میں شاہین شاہ آفریدی کا دوسرا نمبر ہے۔